کہ جو نظم کا اردو نظم کا ارتقاء ہے وہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک وہ کس طرح ہوا، کتنے تجربات ہوئے، اور اس میں ترقی پسند تحریک کے بھی زیر اثر نظمیں لکھی گئیں، پھر رومانوی تحریک تھی، پھر جدیدیت آئی، اور پھر نثری نظم آئی، تو بہت سارے تجربات ہوتے رہے۔ جو پہلے ظاہر زیرہ نگاہ کا آپ نے ذکر کیا، زیرہ آپا کی بہت مضبوط نظمیں آئیں، لیکن اس کے بعد جب فہمیدہ آئیں تو فہمیدہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی خاتون شاعرہ تھیں کہ جنہوں نے، ویسے تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ نسائی شاعری ہے، نسوانیت اس میں ہے، اس کا نسوانیت کا اظہار ہے، اور باقی خواتین بھی اس کا اس طرح اظہار کرتی ہیں، لیکن فہمیدہ نے وہ کھڑکی کھولی اردو ادب میں کہ جس کے اندر آپ عورت کا جو اندرون ہے اور اس کے جو اصل احساسات اور محسوسات ہیں اس کا اظہار انہوں نے اپنی زبان میں کیا، جس پہ بہت تنقید بھی ہوئی کہ جی فہمیدہ جو ہے وہ ان پہ الزام بھی لگے کہ جی وہ بہت چونکا دینے والی باتیں کرتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو لائم لائٹ پہ لانے کے لیے، لیکن وہ فہمیدہ کا ایک اپنا ان کا خاص انداز تھا، ان کا نظریہ تھا، اور اسی کے تحت ان کا جو پہلا مجموعہ آیا پتھر کی زبان، پھر بدن دریدہ، اور پھر ان کا جو ایک ارتقائی سفر ہے تو کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے تک آتا ہے نثری نظموں کا، اور اس میں شروع کی جو ان کی نظمیں لاؤ تم ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، یا اکلیمہ، یا مقابلہ حسن، تو اس کا جو ڈکشن ہے اس نے حقیقی معنوں میں ایک نئی تحریک کو وہ دیا، اور خاص طور پہ جو خواتین ہماری لکھنے والی لکھاری ہیں، اس میں شاعرات ہوں یا نثر نگار ہوں، ان کو ایک نئے راستے انہوں نے دکھائے۔ اور اس کے بعد ظاہر فہمیدہ نثری نظم کی بھی طرف آئیں، غزل انہوں نے پھر لکھنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی، کم ہی کر دی تھی، حالانکہ وہ غزل کی بھی بہت مضبوط شاعرہ تھیں۔ اور پھر جب نثری نظم آئی اور اس میں ایک قمر جمیل صاحب کا ذکر ہو چکا، احمد امیش صاحب، اور انہی کے زیر اثر جب نئے لوگ انور حسین رائے، افضال احمد سید اور عذرا عباس، تو عذرا عباس جب آئیں تو عذرا عباس نے جو پہلی ہی نظم لکھی نیند کی مسافتیں، تو وہ ایک ایسی شاہکار نظم ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسی نظم، ایک تو طویل نظم ہے وہ، اور بالکل انہوں نے نوجوانی میں وہ لکھ دی تھی، میں یونیورسٹی میں تھیں اس وقت یہ، اور حجاب بھی کرتی تھیں، با پردہ ایک لڑکی جی۔ تو انہوں نے قمر جمیل کی محفلوں میں آنا شروع کیا اور اچانک ایک بم پھوڑا کہ وہ نیند کی مسافتیں، تو اس نظم نے جو ہے وہ ٹریول بھی کیا۔ اچھا، بہت سارا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے غزل کا کوئی شعر ٹریول کرتا ہے، غزل پوری ٹریول کرتی ہے، نظمیں بہت کم ٹریول کر پائیں۔ افتخار عارف صاحب کی نظم 12واں کھلاڑی نے بہت سفر کیا، وہ بڑی مشہور ہوئی، پاپولر ہوئی۔ انور حسین رائے کی نظم بابا بلیک شیپ، وہ بھی کمال کی نظم ہے۔ تو یہ ایک خاص جو نثری نظم کا سفر ہے وہ پھر آتا ہے ذیشان ساحل تک۔ تو ذیشان ساحل پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا، بالکل ایک ہی صفحے کا ہے، اگر آپ سب اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دوں۔ پڑھ لیجیے۔ فہمیدہ پہ بھی تھا یہ، لیکن یہ طویل ہے تھوڑا۔ ذیشان کا جو زمانہ ہے وہ ظاہر ہے جب حیدرآباد سے ذیشان کراچی آ گیا 90s میں، تو وہ بہت ہی ابتلا کا زمانہ تھا۔ یہ کراچی میں بہت ہی حالات ٹھیک نہیں تھے،
تو ذیشان کی نظموں میں وہ پورا کراچی اس وقت کا جھلکتا ہے کہ جو ذکر ہوا انور سن رائے کے ناول چیخ کا، اور پھر خاص طور پہ انور بھائی کی جو اور نظمیں ہیں، ابھی ان کا مجموعہ میرے ہمیں آ گیا، انور بھائی نہیں ابھی آ گیا، تو اس میں بھی پورا کراچی آپ کو وہ دور پورا ملے گا۔ ذیشان کا بھی ہے، اس کی پوری ایک کراچی پہ نظم بھی ہے، اس کا مجموعہ بھی چھپا کراچی اور دوسری نظم، جی ہاں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک پیس ہے میں جو لکھا تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ذیشان ساحل کراچی کے ساحلوں سے دور کسی گمنام جزیرے میں چلا گیا ہے، جہاں چاروں طرف پھیلا ہوا ایک جنگل ہو سکتا ہے اور پت جھڑ کا کبھی نہ ختم ہونے والا موسم، پتوں کے گرنے کے لیے جہاں کوئی خاص دھن مقرر نہیں، ہوا چلنے پر درخت ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر سکتے، جہاں تیز آواز والے پرندے اور گہری رنگت والے پھول بہت کم ہیں۔ یہ سارا اسی کا ڈکشن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک ہی موسم کا سفر اختیار کرنے سے پہلے ہمیں کچھ نہیں بتایا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب وہ موسموں کی رنگا رنگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ آسمان سے محبت کرتا تھا، بادلوں میں چھپنے کی کوشش کرتا تھا، سمندر اسے اپنے سینے میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ہوا سے باتیں کرنا اسے اچھا لگتا تھا، خواب اس کی آنکھوں میں گھر بنا چکے تھے۔ ہر روز وہ اپنے ادھورے خوابوں سے باہر نکلنے پر اخبار اور چائے کی پیالی ملنے کے بعد شروع ہونے والے دن کے بارے میں سوچتا تھا۔ کل شام تک شہر میں کتنے لوگ مارے گئے، وہ انہیں نہیں جانتا تھا۔ وہ ڈاکٹر، ہاکی کا کھلاڑی، سیاسی کارکن، دودھ والا اور پتہ نہیں کون کون۔ وہ بخارا کا عزت بیگ نہیں تھا جو گجرات کی سونی کے عشق میں مہیوال بن گیا۔ وہ گوٹکی کی شہزادی مومل کے طلسماتی محل کو سر کرنے والا راموں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ننھی ننھی خواہشیں رکھنے اور چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنے والا ایک عام آدمی تھا، اور ہمیشہ کیے جانے والے وعدوں کے بارے میں سوچتا تھا اور ان کے پورا نہ ہونے کے خیال سے خود ہی سہم جاتا تھا۔ وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی توجہ شہر کے حالات سے کسی اور طرف ہٹانے کے لیے وہ ٹی وی کھولتا ہے، لیکن وہاں بھی اسے شہر جلتا ہی دکھائی دیتا ہے۔ سوختہ لاشوں کی بو ٹی وی اسکرین سے باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر کرگسوں کی طرح جھپٹ رہے ہوتے ہیں، جوتے، لاتیں، گھونسے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سڑکوں پر جلتے ہوئے ٹائر اور گاڑیاں دل و دماغ کی گھٹن میں کچھ اور اضافہ کرتی ہیں۔ وہ باہر دیکھتا ہے، شہر کو جانے والا راستہ ویران پڑا ہے، نہر والے پل پر سناٹا ہے۔ اچانک کہیں سے فائرنگ کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں لوٹ آتا ہے، اپنے ادھورے خوابوں کو پھر سے جوڑنے لگتا ہے۔ پہلے وہ ٹی وی کھولتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اسکرین پر اسرائیلی پولیس فلسطینی عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی ہے، بغداد کی گلیوں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ سرائیوو کے شہری بختر بند گاڑیوں کی مدد سے سڑک پار کرتے ہیں، اور سوچتا تھا کہ میں ان سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ لیکن اب قسمت کا کھیل بدل گیا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت تلاش کرنے والوں کو کیا معلوم کہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ذیشان ساحل بھی معذوری اور علالت کے باعث اپنے پاؤں پر نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کی اڑان بہت اونچی تھی۔ وہ پرندوں کے ساتھ نیل گگن کی وسعتوں میں چھوٹی بڑی آڑی ترچھی اڑانیں بھرتا، کہکشاؤں میں اپنے قدموں کے نشان دیکھتا اور بے جان چیزوں پر نظمیں لکھتا تھا۔ وہ نثری نظم کا آخری شاعر تھا جس کے لفظوں میں ترتیب بھی تھی اور تہذیب بھی۔ وہ نثری نظم کا آخری شاعر تھا جس کے لفظوں میں ترتیب بھی تھی اور تہذیب بھی۔ ذیشان بے نظیر بھٹو کی شہادت پر بہت اداس تھا۔ بیوی کے حوالے سے اس نے 3 نظمیں ایک ساتھ لکھیں۔ ایک دن مجھے فون کیا، حسب معمول دعائیں دیں اور کہنے لگا نظمیں تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر اچھی لگیں تو شائع کر دینا، نہیں تو اپنے پاس رکھ لینا۔ میں نے تینوں نظمیں بے نظیر شاعری کے عنوان سے اگلے دن چھاپ دیں۔ بہت خوش ہوا، کہنے لگا ایسا کچھ اور بھی لکھا تو تمہیں بھیجوں گا۔ کون جانتا تھا کہ بے نظیر پر لکھی گئی نظمیں ہی اس کی آخری نظمیں بن جائیں گی۔ لیکن بلاول کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ گیا ہے وہ اس دیش کے ہر بلاول کا نصیب بھی ہے
اور नस्ब ऐन भी। उसने लिखा था, बिलावल आज तुमको देख कर खोने लगा ये दिल, हमेशा मुस्कुराता था मगर रोने लगा ये दिल, न जाने क्यों बहुत मजबूर सा होने लगा ये दिल, नए ख्वाब में बेवजह गुम होने लगा ये दिल। बिलावल दिल से निकली सब दुआएं सामने रखना, मोहब्बत सामने रखना, वफ़ाएं सामने रखना, तुम्हारी माँ की सारी अजरकें कौमी असासा हैं, तुम उनके सर से वाबस्ता रिदाएं सामने रखना। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहिल की दुआएं रिदाएं बनकर बिलावल के साथ रहेंगी। सोचते सोचते उसका दिन गुज़र गया है, देखते देखते रात हो गई है और ज़िंदगी अपने रास्ते पे कहीं खो गई है, लेकिन उसकी शायरी भी अभी सोई नहीं है, जाग रही है। ख़ास तौर पर उसकी ये नज़्म आने वाली नस्लों को याद दिलाती रहेगी कि बेनज़ीर कैसी थी। वक्त के गुज़रने पर वो जो भूल जाएंगे बेनज़ीर कैसी थी, हम उन्हें बताएंगे हम उन्हें बताएंगे। माजरत, असल में हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक दो लोग बहुत अहम अभी रह गए हैं नज़्मनिगार। ज़िंदगी के माथे पर एक लकीर जैसी थी, बेनज़ीर भुट्टो तो बेनज़ीर जैसी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत